والإسلام دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ البلد مکی صورت ہے. یہ مکمل صورت 20 آیتوں پر مشتمل ہے جن کی یہاں پر تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں اس سورہ پاک کا مطالعہ ہمارے شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، اس کے تعلق سے گفتگو آ رہی ہے مسلسل. خاص طور پر 30ویں پارے کی جو صورتیں گزری ہیں ان میں بہت سی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بہت سی چیزوں کا اعلان فرمایا ہے. اس سورہ پاک میں بھی اللہ پاک نے قسم کھا کر کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن باتوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کو سمجھنا انسان کے لیے یقیناً نفع کا ذریعہ ہے اور انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے. اگر وہ ان چیزوں کو سمجھے پرکھے اور وہ ان سے سبق حاصل کرے تو یقیناً وہ چیزیں اس کے لیے باعث خیر ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. ہر لحاظ سے وہ چیزیں اس کے لیے خیر کا ذریعہ اور خیر کا سبب ہیں. چنانچہ اللہ پاک نے انسان پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے چند کا اللہ پاک نے اس سورہ پاک کے اندر ذکر کیا. تو اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا اور جو تخلیق کے مراحل ہیں ان کا ذکر کیا، کس طرح سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریجاً دنیا کے اندر بھیجا اور کس طرح کے مصائب اور مشکلات کا اس کو سامنا ہے، اس کا بھی کچھ ذکر آیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور قرآن کریم کو تسلیم کرے، اس کی باتوں کو مانے، اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کو وہ تسلیم کر لے، مان لے، تو یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، خیر کا سبب بن جائے. اور اگر وہ اس کا عمل اور اس کا طریق یہی رہا کہ وہ جھٹلاتا رہے، تکذیب کرتا رہے، تو یقیناً وہ پھر ناکام ہونا ہے اور کامیابی پھر اس کا مقدر نہیں بن سکتی، بلکہ ہمیشگی کا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی اور آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اسی نوعیت کے مضامین کو سورۃ البلد کے اندر ذکر کیا گیا. قسم کھائی اللہ پاک نے، لا اقسم بہذا البلد. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت پاک کے اندر قسم کھا رہے ہیں بہذا البلد، اس شہر کی. لا اس کے اندر آیا ہے جس کو زائد بھی کہا گیا ہے. اور ایک یہ کہ عربوں کا ایک عام مزاج ہوا کرتا تھا، عرب اپنی زبان دانی پر جو فخر کیا کرتے تھے تو ان کا اسلوب اور ان کا انداز یہ تھا کہ وہ اس طرح سے کہہ کر کے قسم کھایا کرتے تھے جب انہیں کوئی بات اپنی کہنی ہوا کرتی تھی. اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے لا اقسم بہذا البلد
کہ نہیں ہرگز نہیں، جو تم سمجھ رہے وہ نہیں ہے، جو خیالات اور گمان تم نے بٹھا لیا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ سچی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت اور سچ بات وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو، جو باتیں تم کہہ رہے ہو، ان میں کوئی حقانیت نہیں ہے، ان میں کچھ سچا نہیں ہے۔ اصل سچائی اور اصل حقیقت وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بات میری طرف سے بتائی جا رہی ہے، دراصل حقیقت اور سچائی اس کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا لا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ ھذا البلد سے مراد یہاں پر شہر مکہ ہے، جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اور فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اسی شہر یعنی شہر مکہ میں آپ کے اوپر پابندیاں نہیں رہیں گی۔ اس میں اشارہ کیا گیا اس طرف کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مکہ مکرمہ کی جو حرمت ہے، اس کی جو تعظیم اور اس کا جو احترام ہے، وہاں پر شکار نہیں کر سکتے، اور کسی کو شکار کی رہبری اور رہنمائی نہیں کر سکتے، وہاں پر کسی بھی طرح کا قتل اور کسی بھی طرح کی خوریزی کی یا کسی بھی طرح کی جدال کی، قتال کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس کی حلت قرار دے دی جائے گی، آپ کے لیے وہ حلال کیا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں فتح مکہ کا موقع آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو اس عرصے کے اندر جتنا جو جنگیں ہوئی ہیں فتح مکہ کے لیے، جو جدال ہوا، اگرچہ بالکل نہ کی برابر اس کے اندر قتال ہوا ہے، کوئی بڑی تعداد اس کے اندر جو قتل و غارت گری کی نہیں ہوئی، اور بہت زیادہ لوگ اس کے اندر کام نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ ایک موقع تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حلال کیا۔ اس شہر کے اندر جو قید تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس قید کو ہٹایا گیا، ختم کیا گیا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ پر قید نہیں رہے گی اس شہر کے اندر، ایک وقت آئے گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور باپ کی قسم اور اولاد کی قسم، باپ کی اور اولاد کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے اور یہ بات فرمائی۔ والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلی ذات جو دنیا کے اندر آئی ہے انسانوں میں، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات عالی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر وَوَلَدْ وَمَا وَلَدْ میں جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل، یعنی سب کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور قسم ہے جو ہے وہ باپ کی اور جو جنا گیا ہے ان کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ جواب قسم ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے بنایا ہے آدمی کو محنت اور مشقت کے اندر۔ انسان کی جو پیدائش ہے وہ محنت کی ہے اور مشقت کی، یعنی ساری زندگی انسان محنت ہے اور مجاہدات کرتا رہتا ہے، اسی میں اس کی ساری زندگی بسر ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو رکھی ہیں، اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ آسانیاں ہر آن ہر ایک کے لیے، انسان کے لیے ہر وقت نہیں ہے۔ اگر انسان یہ تصور کرے، گمان کرے کہ اس کی زندگی میں بالکل دشواریاں نہ ہوں، بالکل مشکلات نہ ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کو مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سلسلے میں یہ بات فرمائی ہے کہ پیدائش سے لے کر، یعنی انسان نطفہ بننے کے بعد اندھیری کوٹھڑیوں کے اندر رہتا ہے رحم مادر میں، پھر اس کے بعد جو پیدائش کا مرحلہ ہے، خاص طور پر جب اس کی ولادت ہوتی ہے، بہت تنگ راستوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باہر لاتے ہیں، وہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ پھر بچپن میں وہ اپنی ماں کے دودھ کے اوپر اس کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، اس میں اس کی احتیاط اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر دودھ چھڑانے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، دودھ چھوٹتا ہے اور وہ کھانے پینے کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر بچپن کے مراحل ہے، پھر جوانی کے اندر طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی عمر ڈھلتی ہے، بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر موت آتی ہے تو موت کے اندر موت کی سختی ہے، پھر قبر کی سختیاں ہیں، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر حساب و کتاب، ساری زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے۔ وہ ساری کی ساری دشواریاں اور پریشانیاں اس کے اندر ہیں۔ اگرچہ ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی دوسری مخلوقات کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کی حیثیت بڑھی ہوئی ہے اوروں کے مقابلے میں، تو اس کو محسوس بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو کبد ہے، محنت اور مشقت، یہ انسان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو
آخرت کی تنگی اور دشواری اور سختی ہے وہ تو انسان ہی کو برداشت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جو ہے وہ محنت میں۔ ایحسب ان لن یقدر احد، کیا وہ اس بات کا گمان رکھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ وہ دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مجھے میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، حیثیت ہے، عزت و شہرت ہے، اور میرے ایک ایک حکم پر، ایک ایک اشارے پر نہ جانے کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا اس کو اس بات کا گمان ہو گیا ہے کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس پر اب کسی کا بس نہیں چلے گا، وہ یوں ہی اسی طرح سے زندگی بسر کرے گا اور چلا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ میں نہ آخرت قائم ہوگی نہ اس سے حساب و کتاب ہوگا؟ وہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اوپر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، میں نے بڑا مال خرچ کر دیا، یہ کہتا ہے، حالانکہ اس نے خرچ نہیں کیا ہے۔ جو مال جو کچھ بھی اس کے پاس ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہے، لیکن انسان گمان کر رہا ہے، تصور کر رہا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، نہ جانے کتنا مال میرا جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور میرا نہ جانے کتنا مال کس طرح صرف ہوا ہے، خرچ ہوا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کہ خیال لگتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا انسان اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی کوئی نگہبانی نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کی نگرانی نہیں کر رہا ہے؟ ہماری تمام تر نعمتوں کے باوجود کیا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کی کسی نے نگرانی اور کسی نے اس کی نگہبانی نہیں کی ہے؟ الم نجعل لہ عینین، اللہ پاک اپنے انعامات انسان کو بتا رہے ہیں کہ کس بڑی غفلت کے اندر انسان پڑا ہوا ہے، آخر کیوں وہ اس غفلت کا شکار ہے، اس کو کیوں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چیزوں نے گھیر لیا ہے، وہ کیوں اس غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے؟ تو اللہ پاک انعامات اپنے شمار کرائے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ کیا ہم نے اس کو عطا نہیں کیے ہیں؟ وہدیناہ النجدین، اور دو گھاٹیاں ہم نے اس کو دکھلا نہیں دی ہیں۔ فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ، تو ان گھاٹیوں سے وہ پار نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کچھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ گردن کا چھڑانا ہے اور جو ہے بھوک کے دن میں لوگوں کو کھلانا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو ایسا یتیم جو قرابت دار بھی ہو، اور مسکین ذا متربہ، یا ایسا محتاج جو خاک کے اندر رل گیا ہو اور بہت ہی یعنی غربت کے نچلے درجے کو بالکل وہ پہنچ گیا ہو۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو مشکلات سے نکالنے والی ہیں، پریشانیوں سے نکالنے والی ہیں۔ تو انعامات اللہ پاک نے دیے، انعامات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آنکھیں دی اور ہونٹ دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ اور دو گھاٹیاں، یعنی یہ سب چیزیں دینے کے بعد خیر و شر ہم نے ان کو بتا دیا ہے۔ انسان کو کھلے طور پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ راستہ خیر کا ہے، تمہیں خیر کی طرف لے جائے گا، اور یہ راستہ شر کا ہے، تمہیں شر کی طرف لے جائے گا۔ اچھائی اور بھلائی کرو گے تو تمہارے حق میں خیر ہوگی، بھلائی اور بہترائی ہوگی، اور اگر بدی کا راستہ چنو گے، بدی کو اختیار کرو گے تو یہ یقیناً تمہارے حق میں برا ہوگا۔ اس کا تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ دونوں گھاٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتا دی ہیں۔ مراد یہاں گھاٹی مراد لیا اس لیے کہ اس میں انسان کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر نیکی کی راہ پر چلنا انسان کے لیے کبھی جو ہے وہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے، اس میں اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں کہ وہ نیکی کی راہ انتخاب کو چننا چاہتا ہے لیکن چن نہیں پا رہا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے انسان دو پہاڑیوں کے درمیان ہوتا ہے اور وہ پہاڑیوں کے نیچے چھپ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے بہت سی آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، کبھی گھاٹی میں چھپ کر کے وہ جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا کرتا ہے، محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے عقبہ سے یہاں پر اس کو تعبیر کیا کہ وہ نیکی کے کام، وہ اعمال جو انسان کر سکتا تھا پھر بھی اس نے نہیں کیے، وہ گھاٹی تھی اس کے لیے جو اس کو محفوظ رکھ سکتی تھی، اس کو بچا سکتی تھی، ان میں اللہ پاک نے خود بتا دیا وما ادراک ما العقبہ۔ اور آپ نے اس گھاٹی سے کیا سمجھا ہے، وہ کیا چیز ہے جو انسان کے لیے گھاٹی کا کام کرتی؟ اس نے فرمایا فک رقبۃ، گردن چھڑانا، یعنی آزاد کرنا، کسی کو کسی مشکل سے، کسی پریشانی سے نکالنا، یا اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرنا کہ کوئی اس کی وجہ سے دقت میں نہ جائے، پریشانی میں نہ جائے، یہ چیز اسی کے اندر ہے۔ فک رقبۃ، گردن آزاد کرنا۔ پہلے زمانے میں جب غلام ہوا کرتے تھے
تو ان کو آزاد کرنے کا بڑا اجر و ثواب تھا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ بڑے اجر کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے کہ تم کسی کو آزاد کر دو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں. ایک تو کھانا کھلانا خود ایک بڑا عمل ہے، بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اندر بھی بھوک کے دن میں جب بھوک لگی ہو کسی کو اس وقت اس کو کھانا کھلا دینا، یہ ایک بڑا عمل تھا جو انسان کو مصیبت سے نکال سکتا تھا. یتیما ذا مقربہ، ایسے یتیموں کو کھلانا جو اہل قرابت میں سے بھی ہیں. عام مسکینوں کو کھلانا، سب کسی کو بھی کھلا دینا، یہ اللہ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. اللہ خوب اس پر عطا فرماتے ہیں. لیکن اس میں بھی اہل قرابت کو کھلانا یہ اور زیادہ بڑی بات ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں یتیم کو کھلانے کا اجر و ثواب ملے گا، بھوکے کو کھلانے کا اجر و ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. جو قرابت داریوں کو جوڑنے کی فکر کی ہے، کوشش کی ہے، جو ان میں آپس میں الفت و محبت و مرفت پیدا ہوگی، وہ جو اس کے لیے کاوش اور کوشش کی ہے، اس پر مزید ثواب ملے گا. تو فرمایا یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے، او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا محتاج، ایسا ضرورت مند، اتنا ضرورت مند جو مٹی میں رول رہا ہے، یعنی احتیاج اس کی بالکل فقر و فاقہ کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور وہ بالکل نچلے درجے کو پہنچ گیا ہے، اس کیفیت کو پہنچ گیا ہے، اس کو کھلانے کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. اس کو بھی کھلا سکتے تھے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ہو جائے کن لوگوں میں؟ ایمان لانے والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں صبر و تحمل کی، اور صبر کرتے ہیں رحم کرنے کی. صبر و تحمل، مصیبت آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، کسی طرح کی کوئی دقت ہے، کوئی دشواری ہے، دین کی راہ کے اندر مشکلات آ رہی ہیں، زندگی میں کی مشکلات ہیں، مشکل گھڑیاں ہیں، ہر انسان مشکلات کے اندر پڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح سے کہ وہ ساری زندگی آسائش و آرام میں نہیں رہ سکتا. تو یہ مشکلات جو آ رہی ہیں ان پر صبر و استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، واویلا نہیں مچا رہا ہے، واویلا نہیں کر رہا ہے کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی اور دین سے بیزار ہو گیا، اللہ کو بھلا دیا، آخرت کا انکار کر دیا. لوگ طرح طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا وتواصوا بالصبر، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں صبر و تحمل کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں رحم کھانے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہے یہ سارے اعمال کرتا اور ان کے اندر شامل ہو جاتا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیبہ والے ہیں، با نصیب ہیں. اب یعنی یہ ساری کی ساری خواص، یہ ساری کی ساری خصوصیات جن لوگوں کے اندر ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی انسان کو یہ خواص عطا ہو رہے ہیں، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، فطری طور پر، طبعی طور پر یا کسبی طور پر انسان ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو یقیناً اللہ پاک نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو نصیب والا بتا رہے ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اہل قرابت کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، بھوکے ننگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، صبر و ضبط کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کھانے کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، بامراد ہونے والے، بڑے نصیب والے یہی لوگ ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو منکر ہوئے ہماری آیتوں کے، ہم اصحاب المشأمہ، یہ کمبختی والے لوگ ہیں، یہ بدبختی والے لوگ ہیں. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنا شمار کن لوگوں میں کرانا چاہتا ہے، اصحاب المیمنہ میں کرانا چاہتا ہے یا اصحاب المشأمہ میں کرانا چاہتا ہے. اصحاب المیمنہ کی ایک فہرست اللہ پاک نے بتائی کہ وہ یہ کام کرے، ان کاموں سے گزرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بانصیب اور بامقدر کریں گے. اور اگر اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا رہا، ہر چیز کے امکانات موجود ہونے کے باوجود اس نے نہ مال خرچ کیا، نہ غمخواری کی، اور نہ رحم و کرم کا معاملہ کیا، نہ اہل قرابت کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نہ صلہ رحمی کی بلکہ قطع رحمی کی، تو یقیناً اللہ پاک نے فرمایا کہ بدبخت لوگ ہیں وہ. ان کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا علیہم نار مؤصدہ، بلکہ انہی کو آگ کے اندر مون دیا جائے گا، ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، ان کو آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا. ان لوگوں کے ساتھ میں کسی بھی طرح کی کوئی خیر نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں کوئی اچھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے اس سورہ پاک سے خاص طور پر
انسان کو اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی میں بھی جو معاشرتی زندگی ہے، جو انسان ایک خاص سماج کے اندر اور ایک خاص معاشرے کے اندر بسر کرتا ہے، اس میں ہر آن ہر لحظہ اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کن باتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور وہ باتیں وہ ہیں یا نہیں جو اس کو اصحاب المیمنہ میں کرنے والی ہیں، بانصیب بنانے والی ہیں، یا اس کی وہ حرکتیں ہیں جو اصحاب المشأمہ میں لے جانے والی ہیں، بدبخت اور کمبخت لوگوں میں جو شمار کرانے والی ہیں۔ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ ہر آن ان چیزوں کے اوپر وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ یقیناً اگر وہ سوچتا ہے تو اس دنیاوی زندگی میں وہ کامیاب ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا و بخشش کے انعامات کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ یقیناً اس کا نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ جو ہے وہ یعنی دین بیزار ہوتا ہے، تو پھر وہ یقیناً کامیاب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں بڑے سخت اور مشکل مراحل سے گزرنے والا ہے۔ تو اصل زندگی دنیا کی زندگی یہی زندگی ہے اصل، اسی میں اس کو کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سجھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں۔ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو اپنے لیے چنتا ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب کرتا ہے یا اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بنائے اور سنوارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.